کا پھر بھی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے تھے، لیکن آج لال شہباز قلندر کی درگاہ کا طواف کرنے والے یا علی مدد کے نعرے لگا رہے ہیں اور پیچھے انڈین فلموں کے گانے چل رہے ہیں۔ مبارک ہو تم کو یہ حج اہل شرک، اور مبارک ہو اہل ایمان کو بیت اللہ کی زیارت، مبارک ہو بیت اللہ کا طواف۔ اور حضرت ام سلمہ کا مزار وہاں بنا ہوا ہے، امام زین العابدین کا بنا ہوا ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات دو کے سوا سب جنت البقیع میں ان کی قبور ہیں، ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور دوسری سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا۔ سیدہ میمونہ کا مکہ میں ہے اور ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کا، باقی تھا سب تو بقیع میں، اور وہاں پر انہوں نے اس کے مزار بنا رکھے ہیں۔ کسی بندے کو خواب میں دیکھا تھا، بس وہ مزار بن گیا۔ اور باعث بستامی کا وہاں مزار، اب ایسے کرنے کا، یعنی آپ کو اگر آپ باب الصغیر میں جائیں اور تاریخ پڑھ کر جائیں تو حیران ہو گئے۔ میں نے جامعہ عموی کے جو خطیب ہیں ان کا نام بھی اتفاق سے خطیب ہی سے، میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اتنے جعلی مزار، کیا معاملہ ہے اس کا؟ انہوں نے مجھے ایک کتاب بتائی کہ یہ 2 جلدوں کی کتاب ہے، آپ اس کو لیں، اس میں اس کے اندر آپ کو اس کی حقیقت مل جائے گی کہ اصلی کون ہے اور ایسے کون ہے۔ خیر وہ الحمدللہ مجھے پہلے بھی علم تھا، وہ کتاب مجھے نہ مل سکی آج تک، بلکہ مجھے وہ نہ مل سکی۔ تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے۔ اب میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر یا ہندوستان کے اندر جو مزارات ہیں جو اولیاء اللہ کے نہیں ہیں، بس ایسے بن گئے۔ اب جو اولیاء اللہ کے مزارات ہیں ان کے سجادہ نشین ہوتے ہیں ان کی اولاد سے، وہ عالم ہوتے ہیں، وہ باعمل ہوتے ہیں، وہ تہجد گزار ہوتے ہیں، وہ ذکر کی محفلیں کرتے ہیں، وہ عرس پر میلہ نہیں بننے دیتے، وہ قرآن کی تلاوت، نعت خوانی، دعا، صبر کا رستہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رستے کی طرف خدا کا قرب کیسے ملنا، یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ جو اولیاء اللہ کے مزار ہیں جن کے سجادہ نشین خود اللہ والے ہوتے ہیں، وہ خود مستجاب دعوات ہوتے ہیں، ان کے مزارات وہ ان کے نگران ہوتے ہیں، وہاں پر وہ جو غلط باتیں ہوتی ہیں وہاں پر وہ نہیں ہونے دیتے۔ وہ اس کا پورا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہوتے ہیں ایسے ہی بنا لیے گئے، وہ مزارات ہتھے چڑھ جاتے ہیں ایسے لوگوں کے جو یا تو نجومی ہوں، عراف ہوں۔ جی یہ تو سننے میں آیا جی، ابھی تک یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے جی۔ جس طرح کو کاٹا تھا انہوں نے، اس کی وجہ سے اس قبر پتھروں سے مارا گیا ہے انہوں کو، اس لیے انہوں کو پتھر مارتے ہیں، رسم ہے یہاں کی۔ ایک کسائی لوگ ہیں، انہوں پہ رسم ہے یہاں پہ، پتھر مارو گے نا۔
میاں ناؤز باللہ من ذالک کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ قتل کے کیس سے بھاگے ہوئے لوگ اس کے مجاور بن جاتے ہیں اور پھر وہ میلہ لگاتے ہیں, وہاں وہ تھیٹر ہوتے ہیں, ڈانس ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں, ان کو کیا وہ سجدے بھی کر رہے ہوتے ہیں, طواف بھی ہو رہا ہوتا ہے, ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا, تو وہ انہوں نے ان کو کیا روکنا ہوتا ہے. لہٰذا ایسے مزارات جن پر ایسی باتیں ہوتی ہیں, ان میں سے کچھ ایسے مزار بھی ہیں جن پر ان کے سجادہ نشینان اور علماء وہاں نہیں ہوتے, وہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں, اور اہل اللہ کے مزار پر وہ نظر نہیں آتی جہاں کہ وہ سجادہ. میں اپنی بات بتاتا ہوں, شرک پور شریف کے اندر حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے. میرے شیخ حضرت میاں غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزار پر آنے والوں کو ہمیشہ آداب بتاتے, قرات کرنی ہے, تلاوت کرنی ہے, دعا کرنی ہے, عرس ہوتا, اس میں تقریر, تلاوت اور نعتیں ہوتی. اب اور یہ کوئی خرافات اور کوئی غلط بات نہیں ہوتی تھی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ایسے مزارات کے سجادہ نشینان کو کہ جنہوں نے اہل اللہ کے مزارات کو ان غلط کاموں سے محفوظ رکھا. ویسے تو مزارات کو بڑی شہرت ہے, اللہ تعالیٰ ان کی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے, پر ہمارے زمانے میں اس وقت جو سب سے زیادہ شہرت ملی ہے دنیا پوری میں, وہ آستانہ عالیہ نیریاں شریف حضرت کبریٰ پیر علاء الدین صدیقی صاحب, اور نیریاں شریف کا جو مزار شریف ہے قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا, خواجہ نیروی علیہ الرحمہ کا, اس کو بڑی شہرت ملی ہے. سبب اس کا آپ جانتے ہیں, نور ٹی وی ہے. جب سے نور ٹی وی چلا ہے, یہ اوپن ہوا ہے, وہاں نیریاں شریف کا مزار جو ہے اس پر جو عرس ہوتا ہے وہ عرس دکھلایا جاتا ہے اور ہم لائیو اس کو دیکھتے ہیں. اب الحمدللہ علماء کی تقریر, نعت, تلاوتیں اور فیض ہوتا ہے اسلام کا, پیر صاحب کا, صاحب مزار کا, کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوتا. ہم جن کا کہتے ہیں نا, جن کے بارے میں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں, فلاں ہوتا ہے, وہ ساری ان کے بارے میں ہے, نزول رحمت ان کے بارے میں ہے, ملائکہ وہاں نازل ہوتے ہیں, وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں, وہاں زندگیاں بدلتی ہیں, وہاں خشیت ملتی ہے, وہاں عمل صالح سے محبت ہوتی ہے, وہاں ذکر و فکر کی دن رات محفلیں چلتی ہیں. یہ ہے. اور باقی رہے وہ مزارات, ان کے ہم تو حامی بھی نہیں, میلے کے بھی حامی نہیں, اور جو کچھ وہاں ہوتا ہے ہم اس کے بھی حامی نہیں. اور وہ کیوں ہوتا ہے, ایک سبب تو میں نے اس کا بتا دیا, اب میں دوسرا اس کا سبب بتا دیتا پھر ہوں. بھی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے تھے, لیکن آج لال شہباز قلندر کی درگاہ کا طواف کرنے والے یا علی مدد کے نعرے لگا رہے ہیں اور پیچھے انڈین فلموں کے گانے چل رہے ہیں. مبارک ہو تم کو یہ حج اہل شرک, اور مبارک ہو اہل ایمان کو بیت اللہ کی زیارت, مبارک ہو بیت اللہ کا طواف. اب جو اولیاء اللہ کو کہہ دے گا کہ داتا صاحب کے مزار پر بھی ایسا ہوتا ہے, وہ بی بی پاک دامنہ کے مزار پر بھی ایسا تھا, میں نے اس پر بھی بڑا غور کیا کہ یہ کیوں ہوتا ہے. اصل میں اس کا سبب یہ ہوا کہ وہاں مزارات پر جو سجدہ کرنا یا طواف کرنا, الحمدللہ اب تو وہ بڑی حد تک جو ہے نا وہ کم ہو گیا. جیسے جیسے شعور بڑھ رہا ہے, تعلیم بڑھ رہی ہے, علماء اس پر کام کر رہے ہیں, تو جو اہل اللہ کے مزار ہیں, اگر آج سے 30 سال پہلے 30 بندے سجدہ کرتے ہوں گے یا طواف, تو آج شاید ایک اکا دکا کوئی رہ گیا ہو. اگر ایک کچھ سجدہ کرنے والا یا طواف کرنے والا نظر آئے تو وہاں 1000 بندہ اس کو روکنے والا بھی نظر آئے گا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا آہستہ آہستہ اس کا صفایا کر دیا اور وہ باتیں ختم ہو رہی ہیں اہل اللہ کے مزار پر. لیکن یہ شروع کیوں ہوئی, کیوں ایسا ہوا کہ اہل اللہ کے مزار پر یہ باتیں ہوئیں کیوں؟ اس کا سبب میں نے بڑا اس پر غور کیا. میں نے کیا غور کرنا تھا, بہت لوگوں نے غور کیا ہوگا, لیکن مجھے اللہ تعالی نے توفیق دی ہے کہ میں نور ٹی وی پر بیک کر آپ کے شیئر کر سکوں, اس لیے میں اپنا ذکر کر رہا ہوں. اصل میں کچھ مزارات اہل اللہ کے ایسے ہیں کہ جس پر سبائی بھی جاتے ہیں اور ہم بھی جاتے ہیں. کیا حالت ٹھیک ہو؟
पहले कलंदर की बारगाह में चलेंगे और फ़क़ौल अल्लामा इक़बाल अलैहि रहमा के कि बचता हुआ बानिगाह कलंदर से गुजरता। ये ठहरने वाली जगह नहीं, ये पिकनिक की जगह नहीं है, ये किसी आम बाबा का मजार नहीं है कि जहाँ बैठ के गुफ्तगू हो। बस बचता हुआ बानिगाह कलंदर से गुजरता, अपनी इबादत करें और आगे चलें। जब आप सब इबादतें कर लेंगे फिर बैठेंगे, कचहरी होगी, सवाल। इमाम बरी रहमतुल्लाह अलैह मशहदी सैयद हैं, काज़मी मशहदी सैयद हैं आप, हज़रत इमाम मूसा काज़म की औलाद से हैं, और आपका दरबार पुरअनवार नूरपुर शाह मुत्तसिल इस्लामाबाद है, और आप सहीउल अकीदा सुन्नी सैयद हैं। आपकी किताबें मौजूद हैं, फारसी में आपकी तसानीफ मौजूद हैं, जिसमें से कुछ कुतुब मेरे पास भी मौजूद हैं। आपने उसमें 4 यार की तारीफ फरमाई है और सहाबा किराम की अजमत का मुस्तकिल बाब बांधा है और उनको मेयार ईमान माना है। इस वक्त जो लोग वहां पे आबादी में आपके दरबार शरीफ के करीब हैं, वो काज़मी सादात हैं ही नहीं, और ना ही वो उनकी औलाद से हैं। ये लोग कहीं बाहर से और लोग आए हैं। आपकी औलाद अमजाद में से कुछ लोग चकवाल के जिला में हैं और कुछ लोग पेशावर के अंदर आपके औलाद में से मौजूद हैं। और सबसे पहली बात यह है कि सज्जादा नशीनी का हक उन्हीं लोगों को होता है जो साहिब मजार बुजुर्ग के अकीदा पर हों। जिनका अकीदा ही आपस में ना मिलता हो तो उनका तो फैजान टूट जाता है, वो खाम खा एक धौंस से बैठे रहें तो अलग बात है। इसकी मैं एक जिंदा मिसाल ये पेश करना चाहूंगा कि हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार जो हैं, जिनका मज़ार पुरअनवार 7 शरीफ सिंध में है, तो सरकार का नाम जली कलम से आपके दरवाजे पर लिखा है सैयद मोहम्मद उस्मान मरवंदी। तो अब वहां पे जो लोग हर वक्त एक अपने कामों में मशगूल हैं और धमाले डाल रहे हैं, वो हजरत उस्मान का नाम तक नहीं सुनना चाहते। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अगर उन लोगों के अकायद उनसे मिलते होते तो इसी बात की शर्म कर लेते कि उनका तो नाम ही मोहम्मद उस्मान है, जो इस वक्त भी बहुत जली कलम से आपके दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है। लिहाजा मैं भाई मंजूर से ये कहूंगा कि वो इन मुजावरों की तरफ ना देखें, उन किताबों उन बुजुर्गों की किताबें मौजूद है जिंदा, और ये अल्लाह का बड़ा फजल और करम है कि उन किताबों में उन्होंने वाज़े तौर पर अपना अकीदा लिख दिया है। लिहाजा मुजावरों और ये जो सिर्फ हाजिरी देते हैं उन मिज़ारात पर और सबाई भी देते हैं, मसलन अहले बैत के हैं, तो वो मिज़ारात जो अहले बैत के हैं जहां हम हाजिरी देते हैं और सबाई भी जाते हैं, तो सबाइयों के अंदर मिज़ारात पर मन्नत मानने का तरीका हमसे बड़ा मुख्तलिफ है। मिज़ारात पर जाकर हाजिरी का तरीका हमसे बड़ा मुख्तलिफ है। Ali, not on Islam, Ali Allah,
علی قلندر مستم من جائے مصطفیٰ علی اتم علی اللہ 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 علی اللہ. سبائیوں کے نزدیک قبور صالحین کو سجدہ کرنا جائز ہے، ان کا طواف کرنا جائز ہے، اور منتیں کیسے مانتے ہیں اس کی میں دونوں کی مثال آپ کو دیتا ہوں. اور منتیں بھی وہ غلط طریقے سے مانتے ہیں. اب لوگ جاتے ہیں ان مزارات پر جو سانجے ہوتے ہیں، جو مشترکہ ہوتے ہیں، تو وہ سبائیوں کو کرتے دیکھتے ہیں. اس طرح سے ہم نے یہ چیز وہاں سے اڈپٹ کی ہے. میں یہ اس پہ بڑا سوچتا رہا، لیکن میری یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی. آخر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے بتایا. میرے بچے گئے زیارتوں پر، وہ مختلف ممالک میں گئے، خاص ایران میں بھی گئے. وہاں امام علی رضا کا مزار پر بھی حاضری ہوئی. تو جب وہاں آئے واپس، تو وہاں پر جو کچھ انہوں نے نقشہ کھینچا اور جو کر آ کر بتایا، اس سے مجھے وہ سمجھنے میں بڑی مدد ملی. چونکہ ان کے نزدیک وہ جائز ہوتا ہے، اس لیے وہ کرتے ہیں. اب میں اس کی 2-3 مثالیں آپ کو دوں. کلندر بابا پہ جو آدمی آتے ہیں، ایک قسم کا حج ہے. غریبوں کا حج ادھر ہی ہے. پیسے والے سعودی جا سکتے ہیں اور غریبوں کا حج ادھر ہے. یہ سامنے، یہ دنیا کے تمام لوگ باہر ملک سے بھی آتے ہیں، اور دنیا میں 4 صوبے ہیں پاکستان کے اندر. 4 صوبے کے آدمی آتے ہیں اور ادھر حج کرنے آتے ہیں. یہ قسم کا حج ہے غریبوں کا. اور جو پیسے والے ہیں وہ تو چلو اوپر چلے جاتے ہیں سعودیہ. یہ لوگ پوری ادھر منتیں کرتے ہیں. نہ اللہ ان کو بہت دیتا ہے، کلندر کے محابے سے ان کو بہت مل جاتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں، یہ قدم پاک ہے. ادھر جو ہے نا حضرت علی سائیں کی دل آئی تھی، اور ادھر نظارہ ہے، تخت مبارک ہے. ادھر جو ہے 4 یار بیٹھ کے کچاری لائی تھی. یہ شان ہے، ان کو پتھری مارنی پڑتی ہے لازمی. اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہ ہیں جو ان کے ٹرنے پھرنے والی. یارتیں جتنی کرو اتنی کم ہیں. یہ اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے. ہم کلندر بابا کے پڑوسی ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی ہمارے اوپر چھاں ہے. لکھ لکھ شکریہ ہے اس کا. یہ قسم کا حج ہے. سعودی میں پتھر مارنے پڑتے ہیں اور ادھر بھی پتھر مارنے پڑتے ہیں. یہ اللہ نے بولا بھائی جب تم لوگ ادھر نہیں آ سکتے ہو کلندر بابا پہ جاؤ. نزدیک سجدہ یہ جائز. سنتے پوری. اگر کوئی ہمارا ان پڑھ بندہ چلا گیا، اس نے دیکھا، اس نے سمجھا شاید یہ بھی جائز ہے. وہاں طواف کرنا جائز، اس نے سمجھا یہ بھی ہے. اب منت جو ماننی ہے بزرگان دین کے لیے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حضور منت مانتا ہے، یا رب العالمین میرا یہ کام اپنی رحمت سے کر دے، میرا بیٹا ٹھیک کر دے. میں وہاں جا کر وہاں کے مسافروں کو، مجاوروں کو جا کر یہ کھانا کھلاؤں گا اور اس کا ثواب ان کو بخشوں گا. یا اللہ میری مشکل کو حل کر دے. یہ طریقہ ہے. اور اگر کوئی کاملین میں سے ہو تو وہ مزار پر جائے اور صاحب قبر سے ڈائریکٹلی مخاطب ہو کر یوں کہہ دے کہ میرے لیے آپ دعا فرمائیں، آپ میرے مسئلے کا حل کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حل کرنے وہ بھی جائز ہے. اس پر میں بڑی تفصیل سے پیچھے پروگراموں میں بات کر رہا ہوں. اب منت ہے یہ وہاں جا کر کھانا کھلانا، صدقہ کرنا اور اس کا ثواب ان کو پہنچانا. یہ منت ہے. ہمارے ہاں جس کو منت کہا جاتا ہے وہ یہ ہے. اور مجاور کا جو لفظ میں نے بولا ہے اس کی تشریح انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں بڑی تفصیل سے کروں گا کہ یہ خانقاہیں اور زاویے اور مجاور کیوں بنتے ہیں. آج اس کا موقع نہیں ہے. اچھا، اب یہ ہماری ہے یہ منت. عرس ہوتا ہے وہاں پر دور پوری دنیا سے. اب ناریاں شریف دیکھیں، نور پوری دنیا میں نور ٹی وی جاتا ہے، پوری دنیا سے وہاں لوگ آتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، لوگ وہاں لنگر لے جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اللہ کے حضور کہ اللہ ہماری مراد کو پورا کر دے، ہم مسافرین کو، زائرین کو یہ لنگر پیش کریں گے. اب سبائیوں کا دیکھ لیں ان کی کیا ہوتی ہے. وہ کیا ہے، ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ جو بزرگوں کا مزار ہوتا ہے اس کے اوپر جالیاں لگی ہوتی ہیں، تو وہ ایک تالا لے جاتے ہیں اور تالا لے جا کر ایک جو وہ جالی ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ تالے کو لگا دیں اور منت یوں مانیں کہ اگر میری منت پوری ہوگی، یہ کام ہو گیا، تو میں آ کر دوبارہ تالا کھول دوں گی یا کھول دوں گا. چونکہ عموماً عورتیں کرتی ہیں اس لیے میں کھول دوں گی کہ کہہ رہا ہوں. میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے معذرت چاہتا ہوں، میں زیادہ انہی کی طرف کر رہا ہوں. وہ کہتی ہے کہ میں تالا کھول دوں گی. ایک داغا باندھ دیا. اب یہ سب سبائیوں کے کام ہے. وہ داغا باندھ کر منت مانتے ہیں، وہ تالا باندھ کر منت مانتے ہیں.
بسم اللہ بابا بسم اللہ نیاز پاؤ مرشد کا تخت ہے بسم اللہ کرو نظر اللہ نیاز حسین بسم اللہ کرو بسم اللہ بابا چراغی پائی جاؤ بسم اللہ بسم اللہ بابا بسم اللہ کرو بی بی مراد ڈالو چراغی جو مولا توانو توفیق دے بسم اللہ کرو نظر اللہ نیاز حسین لیکن اہل سنت و جماعت کے نزدیک ہمارے نزدیک یہ طریقہ منت ماننے کا نہیں ہے، یہ تو کہیں باہر سے ہم نے غلطی سے اڈپٹ کر لیا ہے اور اس کے اوپر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا رد کریں اور اہل علم اس کی اصلاح کریں۔ دوسری بات جو غلط ہو ایک تو یہ اس کا یہ سبب بن گیا کہ وہ ادھر سے آ گیا، وہ دوسری یہ چیز سجدہ تعظیمی ہمارے نزدیک حرام ہے اور قبور صالحین کا ادب اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، جس طرح سے بزرگوں نے بتایا ہے۔ اب نظر ماننے کا طریقہ ایک غلط ہے ایک صحیح۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے آوازے کو اس پاک سرزمین سعودی عرب سے بلند کیا، محمد بن سعود سے اللہ راضی ہو رحمہ اللہ، انہوں نے ایمان محمد کا ساتھ دیا اور یہ دھرتی جہاں پر دربار لسوڑی شاہ، حسوڑی شاہ، ایپ شاہ، کاما والی سرکار کے نہیں تھے، جہاں زید بن خطاب کا قبہ تھا، جہاں خدیجہ کے دربار تھے، جہاں صحابہ کی قبریں تھی، ان سارے درباروں سے اس دھرتی کو پاک کر کے یہی تھے جہاں زید بن خطاب کا قبہ تھا، جہاں خدیجہ کے دربار تھے، جہاں صحابہ کی قبریں تھی، ان سارے درباروں سے لاہور سے اٹھ کر سری نگر میں لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو توحید کے لیے لڑ رہا ہوں، تو اس کو پوچھو تجھے لاہور میں حجویری کا دربار نظر نہیں آتا؟ تجھے لاہور میں گھوڑے شاہ کا دربار نظر نہیں آتا؟ لاہور میں پھیلتا ہوا شرک اور کفر نظر نہیں آتا؟ اپنے گھر میں آگ لگی ہے کسی کی جھوپڑی کی آگ بجھانے جا رہا تو وہ کشمیر میں مرے، افغانستان میں مرے، عراق میں مرے، جہاں مرضی مر جائے، یا علی مدد کہنے والا مرے گا تو سیدھا جہنم میں، غریب نواز کا بندہ مرے گا تو شبہ ڈالنے والے خوارج دوست اس کو دیکھتے ہیں تو وہ جو نیگیٹو چیزیں سبائیوں کی طرف سے آئی ہیں ان کی نظر ان پر پڑتی ہے، وہ ان کو دیکھتے ہیں، وہ ان مزارات کو دیکھتے ہیں مگر دوسرے مزارات کو نہیں، اور اس کا حل اس کا نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ سجدہ کر رہے ہیں تو لہٰذا مزار کو گرا دینا چاہیے، بم بلاسٹ کر کے اس کو ختم کر دینا چاہیے، یہ ان کی عقل اس طرح سے کام کرتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی شرک نہیں ہوتا، کفر نہیں ہوتا، وہ حرام ہوتا ہے، وہ کرنے والوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ کیوں؟ سجدہ تعظیمی آدم علیہ السلام کو ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے حرام فرما دیا۔ تو اللہ کے بندو اگر کوئی بندہ حرام کا کام کر رہا ہے، کسی حرام فعل کا مرتکب ہو رہا ہے، اس کو سمجھانا چاہیے کہ گن سے شوٹ کر دینا چاہیے، بم بلاسٹ کر کے اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ کتنے حرام کام باہر ہو رہے ہیں، لوگ شراب پی رہے ہیں، بکیز میں جا رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، بد نظری کر رہے ہیں، تو کیا ان سب کو بم سے اڑاتے ہیں آپ؟ ان سب کو آپ شوٹ کرتے ہیں؟ ان سب کے ساتھ ان کا خون مباح قرار دیتے ہیں؟ اگر ان سب حرام کے لیے آپ کے پاس یہ طریقہ ہے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ یہ کم علمی کی بنا پر اس طرح سے کر رہے ہیں، تو مزارات پر اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو تو وہاں بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ ان کو سمجھایا جائے، نہ مزار کو بم سے اڑایا جائے، نہ مزار پر جانے والوں کو بم سے اڑایا جائے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ وہاں پر وہ جو کام ہوتے ہیں غلط غیر شرعی، ان کا سد باب کرنا یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے۔ اب وہ کیوں کام شروع ہو گئے وہاں پر، کیوں کام شروع ہو گئے؟ اس کا ایک سبب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو سبائیوں کی طرف سے تھا۔ اب دوسرا سبب میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ مزارات خاص کر دو قسم کے مزارات ہیں۔ ایک تو وہ جن کا میں نے بتایا کہ ان کے سجادہ نشین اہل علم نہیں ہوتے، بس وہ ایک نیا کلچر چل پڑا، اس کو ملنگ کہتے ہیں، وہ بنگی چرسی وہاں بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں وہ نظام ہوتا ہے، وہ میلہ لگاتے ہیں، ناچ کرتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں۔ اب وہی بات بعض جگہ اولیاء اللہ کے مزار پر بھی ہونے لگی۔ وہ کس طرح سے؟ میں اس کی اپنی ذاتی ایک مثال دے رہا ہوں جو میری آنکھوں کے سامنے ہوا، اور میں اس کا بڑی اچھی طرح سے واقف ہوں، اور الحمدللہ آپ مجھ سے اس کا زیادہ واقف ہوں گے۔ میں بڑی مثال آپ کو دینے لگا ہوں۔ لاہور داتا صاحب
रहमत उल्लाह अलैह का उर्स होता है साल के बाद। बचपन में दर्जनों बार, कम से कम 2 दर्जन तो हुआ होगा ऐसा, उनकी आपके उर्स पर हाजिरी हुई, और आपके मिजार पर तो बहुत मर्तबा हाजिरी होती है। अब दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स होता है उसकी 2 जेहतें हैं, 2 हैसियतें उसकी, 2 जेहतें कह लें, या 2 उर्स देखने में आते हैं। उर्स होता है दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद के अंदर, और वहां पर तलावत, नात खानी और मुनकरात से बचना चाहिए, और तकारीर ये वहां होता है। तकरीर के अंदर कुरान दर्स व हदीस 3 दिन होता है मस्जिद के अंदर, और पूरे पाकिस्तान से अहले इल्म वहां पर आते हैं। जब मैं पाकिस्तान में था, हम जाया करते थे तो किबला काज़मी शाह साहब मुल्तान वाले अलैहि रहमा वो तशरीफ लाया करते थे, उनकी तकरीर हम बड़े ज़ौक़ से सुना करते थे, और भी बहुत अहले इल्म थे। मौलाना इलाही बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह वो होते थे, अहले इल्म वो तकरीर करते हैं। ये उर्स होता है और ये मिज़ारात पर हाज़िरी होती है। और वहां पर मिज़ारात के ऊपर जो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पर हम देखते थे, मैं देखता था, सब लोग देखते थे, और अहले इल्म उसकी हमेशा इस्लाह करते थे। वो एक बात थी, वो ये थी, 2-3 बातें मैं बता देता हूं आपको। वो मैंने बहुत सी बातें बतानी, लेकिन मैं टाइम रन हो रहा है इसलिए मैं भागा जा रहा हूं। एक ये होता था कि नमाज के वक्त लोग जालियों को पकड़कर दुआ कर रहे होते थे, तो उलमा हमेशा इस बात की तरदीद करते, रद्द करते, अल्लाह के बंदो जमात खड़ी हो गई, ये तो फर्ज है, और तुम वहां खड़े होकर तबर्रुक हासिल कर रहे हो, ये जायज नहीं है, आओ नमाज पढ़ें। इसकी इस्लाह मुआशरा के ऊपर वो तकरीर होती, और जो गलत काम होता उसका रद्द होता, सजदों का, तवाफ का, सब इसका रद्द करते इस बात का। दूसरी बात यह थी कि दाता साहब अलैहि रहमा के मिज़ार पर फैसलाबाद से, दूर दराज लोगों से वो लोग, ये मन्नत भी सबाइयों की तरफ से आई हुई है कि वो एक चादर चढ़ाएंगे, उसके ऊपर जाकर वो वहां से चलते, नंगे पांव आते, वो भंगड़ा डालते आते, और कोई 70 मील का सफर करते, 50 मील का, ना रस्ते में ना नमाज, ना किसी वो कुरान की तलावत, और ना वो खुशू पैदा हुआ, ना कुर्ब इलाही का ख्याल। बस वो अगर वो ये काम हो जाए, मैंने वो इसको मलंग और मस्त मलंग के नाम से उलमा हमेशा उसकी तरदीद करते। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी दामत बरकातुहुल आलिया ने शरह सही मुस्लिम के अंदर, जहां उन्होंने मिज़ारात का 4वीं या 5वीं जिल्द के अंदर बड़ी तफसील से इसके ऊपर बात की है कि ये दुरुस्त नहीं है, सारे अहले इल्म इसका रद्द करते हैं, और दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पर भी इसका रद्द करते उसके अंदर। और एक दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार के बाहर, वहां वो मौत का कुआं लगता था, मुझे पता नहीं आजकल होता है या नहीं, मेरा बचपन था तो वो लगते थे मौत के कुएं, थिएटर लगते थे, और वो नौजवान लड़के वो क्लीन शेव होते, और उन्होंने ऐसा मेकअप किया होता कि वो देखने में लड़कियां लगती, और वो डांस करते, मौत के कुएं होते, थिएटर होते, ये चीजें वो बाहर होती थी। अब वो जो मौत के कुएं लगाने वाले होते थे, वो जो थिएटर लगाने वाले होते थे, उनका ना तो ये नजरिया होता था कि हमने दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स पर हुसूले बरकत के लिए जाना है, वहां से फैज मिलना है, अपनी जिंदगियों को बरकत अच्छा बनाना है, ये तो तसव्वुर ही नहीं था। तसव्वुर इस बात का था कि हमने 4 पैसे कमाने हैं, और लोगों को थिएटर के नाम पर, मौत के कुएं के नाम पर, रक्स के नाम, इन चीजों के नाम पर बुलाना होता है। उनका एक मकसद ये होता था। अब जो लाहौर के अफसरान होते हैं वो उनको इजाजत नहीं देते थे
جب تک وہ ان کو کوئی رشوت کوئی پیسے نہ دیں. اب افسران جو تھے وہ اس لیے ان کو لائسنس اس کا ایشو کرتے تھے. اب مجھے پتا نہیں پاکستان کے لوگ زیادہ اس کو جانتے ہوں گے, اب بھی شاید ایسی چیزوں کے کرنے کے لیے ناظم سے یا ڈپٹی کمشنر سے وہ لائسنس لینا پڑتا تھا اس زمانے میں, اب بھی یقیناً ہوگا. تو وہ پیسے لیتے تھے, اب وہ پیسے لے کر لائسنس ایشو کرتے, وہ اپنا کام کرتے. یہاں لائسنس دینے والوں کے دل میں بھی صالحین کی قبور کا برکت ہونا نہیں ہوتا تھا, ان کا خیال ہی نہیں ہوتا تھا. وہ دعا مانگنے کے لیے اصول برکت کے لیے نہیں, نہ وہ استشفاء چاہتے, نہ وہ طلب استشفاء کرتے, نہ وہ اصول برکت کے لیے جاتے, نہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے. وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا. تو وہ انتظامیہ نے اور ان لوگوں نے مل کر اس کا عرس کا جو تھا وہ غلط کام کرنے, اور وہ اولیاء اللہ کے عرسوں کا اور صالحین کی قبور کا اور ان کے مزارات کی بدنامی کا وہ سبب بنتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ یہ وہ کرتے ہیں. بہت ساری اکثریت تو سبائیوں کی ہوتی تھی, وہ جو یہ سارے یہ کام کرتے تھے. کسی نے ایک سبائی آتا, ایک سبائی میں دیکھتا تھا, وہ اس زمانے میں وہ آگ جلا لیتا, 5-10 بندے اس کے پاس بیٹھے, وہ بنگ پی رہا ہوتا اور وہ بیٹھا ہوتا, اور کچھ لوگ اس کے پیچھے پیتے, نہ نماز نہ روزہ, کوئی بات نہیں. اب لوگوں کو یہ نظر آتا ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس تھا, جو میں نے آپ کو اپنا واقعہ بتانا تھا وہ یہ تھا. ان دنوں میں اس وقت ایک عالم دین تھے جو ہمارے شعبہ ڈالنے والوں میں تھے, ان کا نام تھا حافظ عبد القادر روپڑی. میں اس وقت پڑھا کرتا تھا مدرسہ میں شرق پشی میں. تو وہ داتا صاحب کے عرس تھا علیہ الرحمہ کا. تو کچھ مسائل پر میں نے اس ان سے ڈسکس کرنی تھی, کیونکہ وہ شرق پشی تقریر کر کے گئے تھے حافظ عبد القادر روپڑی صاحب. انہوں نے 1-2 حوالے دیے تھے, تو وہ حوالے مجھے نہ ملے, تو میں ان کا وہ چوک دال گراہ میں ان کی مسجد سی, تو میں وہاں چلا جاتا تھا کہ جی آپ نے یہ کہا, وہ تو ایسے نہیں, اس کا تو یہ مطلب ہے. تو میں وہ داتا صاحب کے عرس پر حاضری کے لیے آیا دوسرے اپنے دوستوں کے ساتھ. تو میں نے کہا چلو پہلے ادھر چلتے ہیں. وہ حافظ عبد القادر روپڑی صاحب کے پاس چلے گئے, وہاں بیٹھے ہوئے تھے. خیر وہ باتیں ہونے لگی مسئلے کے بارے میں. اب وہ حوالہ غلط تھا, یہ صحیح تھا. اس وقت میں اگر وہ بتانے لگوں تو یہ باتیں رہ جائیں گی جو میں کرنا چاہتا ہوں. کچھ دیر کے بعد, کوئی آدھے گھنٹے کے بعد, ان کے 4-5 شاگرد آئے. وہ آ کے داتا صاحب کے عرس کی رپورٹ دینے لگے. پھر ہمیں یہ پتا چلا کہ حافظ صاحب نے ان کو بھیجا ہوا تھا کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ عرس پر کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے, اور کل جمعہ ہے تو جمعے میں نے یہ بیان کرنا ہے کہ عرس حرام ہوتے ہیں, عرس غلط ہوتے ہیں, اور یہ عرس ہوتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے ان کو بھیجا تھا. وہ لڑکے آئے 4-5 داڑیاں رکھی, اور انہوں نے آ کر رپورٹ دی. کہنے لگے جی داتا صاحب کا عرس گیا, وہ گئے ہیں علی حجویری صاحب کے, دیکھا ہم نے عرس, کیا عرس ہے. اب وہ حافظ صاحب کو رپورٹ دے رہے ہیں, کہتے ہیں ایک موت کا کنواں لگا ہوا تھا اور لوگ اس کے اندر جا رہے تھے, اس کی ٹکٹ تھی. کچھ لوگ تھے انہوں نے آگ جلائی ہوئی تھی, وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اور کچھ لوگ تھے وہ سوٹا لگا رہے تھے, کچھ ملنگ تھے وہ دمال ڈال رہے تھے, کچھ تھے وہ بنگڑا ڈال رہے تھے, اور کچھ وہ لوگ تھے کہ جو وہ ناچ رہے تھے, تھیٹر بنے ہوئے تھے, اور کچھ وہ لوگ تھے جو پکوڑے بیچ رہے تھے, کچھ یہ کر رہے تھے. تو انہوں نے پوری رپورٹ آ کر ان کو یہ دی کہ یہ ہم نے عرس پر دیکھا ہے. سبحان اللہ. اب دوسرے دن انہوں نے اس کی تردید کرنی تھی. تو میں نے ان سے کہا, وہ جو لڑکے گئے تھے, میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ نے یہ باہر کے حالات تو دیکھے جس کا ڈی سی نے لائسنس دیا ہوا ہے, اور وہ لوگ تو آپ نے دیکھے ہیں, لیکن جو اندر ہو رہا تھا, جو تلاوت ہو رہی تھی, جو تقریر ہو رہی تھی, جو نعت خوانی ہو رہی تھی, اور ان باتوں کا رد ہو رہا تھا, اور انتظامیہ کے آگے کہا جا رہا تھا کہ آپ ان کو کیوں لائسنس ایشو کرتے ہیں, آپ یہ کیوں کام ہونے دیتے ہیں, جو ان کا رد ہو رہا تھا وہ آپ کو نظر کیوں نہیں آیا. وہ میرے ساتھ ایک لڑکا تھا, میرا دوست مولانا منظور احمد ان کا نام تھا. وہ مجھے کہنے لگے یہ اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے, بس انہوں نے جو دیکھنا تھا نا وہ باہر سے دیکھ کر آگے ان کے لیے یہی کافی ہے. تو ایک تو وہاں کچھ یہ معاملہ ہوتا ہے, لوگ ہوتے ہیں, اور ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں کو تو 1-2 مثالیں ہی کافی ہوتی ہیں, بس پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں, اس کو بم بلاسٹ کر دو, یہ شرک ہو گیا, اس کی طرف رستے جا رہے ہیں, وہ سارے غلط ہو گئے. حالانکہ ہر جگہ پر ایک حقیقت ہوتی ہے
اور ایک کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. سچ بھی ہوتا ہے اور اس کی نقل بھی ہوتی ہے, اصل بھی ہوتا ہے, نقل بھی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں جعلی کرنسی. جب جعلی کرنسی کہتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اصل کرنسی بھی کوئی ہے؟ اگر کوئی جادوگر ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولیاء اللہ بھی ہیں. اگر کوئی کہے کہ جعلی پیر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصل پیر بھی ہے. اگر کوئی کہے جعلی مزار ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصل مزار بھی ہے. اور مزار کے بارے میں کیا, اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے پچھلے دنوں پروگرام میں بیان کر آیا ہوں. اب یہ اسباب ہیں وہاں پر ہونے والے کے, لیکن اللہ کا شکر اور کروڑ کروڑ شکر ہے کہ وہ مزارات اولیاء اللہ کے جن کے سجادہ نشینان, جن کے سجادہ نشین خود اہل اللہ ہیں, خود با عمل ہیں, وہ ان حرکات سے لوگوں کو باز بھی رکھتے ہیں, باز رہنے کی تلقین بھی کرتے ہیں, تلاوت کلام کی تلقین کرتے ہیں, اور وہاں دن رات لاکھوں بار درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جاتا ہے, اور ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں, فکر کی محفلیں ہوتی ہیں. لیکن دیکھنے والے وہ اندر تو جاتے نہیں, وہ تو باہر کا تھیٹر دے کر آ جاتے ہیں اور بم بلاسٹ کرنے کا ڈیسیژن کر لیتے ہیں. ان کو کیا ضرورت ہے؟ بس جیسے میرے دوست مولانا منظور صاحب نے کہا, انہوں نے کہا انہوں نے دیکھنا ہی یہی ہے. اب میں ایک بڑی اور پتے کی آپ کو بات بتاؤں. جو اولیاء اللہ کے مزار ہیں ان میں سے بہت سے مزارات پاکستان کے اندر خاص کر اور ہندوستان کے اندر اور بنگلہ دیش میں وہ محکمہ اوقاف کے اندر ہوتے ہیں. اور جو محکمہ اوقاف, میں خود محکمہ اوقاف کی مسجد میں رہا ہوں. جب میں پاکستان میں تھا تو طالب علم کے دور میں حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو مسجد تھی اس میں امام تھا, اور وہ محکمہ اوقاف کی مسجد تھی. اس لیے محکمہ اوقاف کے اندر جانا آنا, دفاتر میں افسروں سے ملنا, یہ ایک معمول تھا, ضرورتیں ہوتی تھی, دفتر میں جاتے تھے. مجھے آج اس وقت کا پتہ نہیں, آج سے 30 سال پہلے کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں. اس وقت محکمہ اوقاف کے اندر جتنے مینیجر تھے, ناظم مساجد پکا خارجی اور سیکھ خارجی تھا وہ, اور بہت سے مینیجر اور ایڈمنسٹریٹر اور کتنے لوگ تھے جو ایک خوارج تھے. جب ہم جاتے تو وہ حدیث کے بارے میں وہ ایک ہوتے تھے, اب تو یقیناً وہ نہیں ہوگی, اس وقت وہ کافی عمر تھی ان کی, خواجہ اظہر عباس اس کا نام تھا, ایڈمنسٹریٹر تھا وہ, اور اس کے ساتھی وہ سارے اس پر بحث کرنے لگتے مجھ سے اور دوسرے لوگوں سے کہ حدیث نہیں ہوتی, صرف قرآن کو ماننا چاہیے. تو ایڈمنسٹریٹر اور مینیجر اور چیف ایڈمنسٹریٹر بھی خوارج ہو اور وہ ہوں, تو اب جب ان کا فرض بنتا ہے محکمہ اوقاف والوں کا کہ ان باتوں کو اولیاء اللہ کے مزار سے ختم کریں حکمن, کیونکہ ان کے پاس پاور ہوتی ہے, لیکن انہوں نے پاور کو کبھی یوز نہیں کیا. کیوں یوز نہیں کیا؟ اس لیے انہوں نے یوز نہیں کیا کہ وہ تو چاہتے یہ ہیں کہ یہ مزارات کی ایسی موت کا کنواں اور تھیٹروں کی اور یہ ناچنے کی یہ پکچریں سامنے آئیں اور ہم لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں, اس لیے تو ہم اولیاء اللہ کے مزارات پر جانے سے منع کرتے ہیں. یہی تو بات ہے, یہی وہاں چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ اس کے اندر پوری دلچسپی لے کر وہ جو ہوتے ہیں نا دکانیں لگانے والے تھے, یہ محکمہ اوقاف کے افسروں کے پاس جاتے اور جا کر ان کو کہتے کہ آپ ہماری سفارش کریں, ہمیں یہ لائسنس مل جائے. ان کو اس زمانے میں سفارش کر کے لائسنس دلواتے, یہ خود ان سارے کاموں میں ملوث تھے. اب کہنے والے یہ کہتے ہیں جی علماء تو ان کو روکتے نہیں, علماء تو ان کو منع نہیں کرتے. یہاں بھئی ایک بیماری نہیں ہے, یہاں تو ایک بیماری کے اندر 100 بیماری چھپی ہوئی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس ٹائم میں ہم رہ رہے ہیں یہ کم علمی کا ٹائم ہے, یہ زوال کا وقت ہے. اس وقت میں زوال آیا ہے, علم پر زوال ہے, عمل پر زوال ہے, اور جو ہے معاملات ان پر زوال ہے, ہر چیز پر زوال ہے, تصوف پر بھی زوال ہے. تو اب ظاہر ہے کہ مزارات کے اوپر حاضری ہونے والوں کے لیے بھی تو اس کو کچھ حصہ ملے گا. اور پھر جب وہاں پر اتنی باتیں ہو جائیں اور محکمہ اوقاف والے یہ چاہ رہے ہوں, انتظامیہ یہ چاہ رہی ہو, اور علماء مسجد کے اندر کہہ رہے ہو نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, اور جو پاور ہے وہ بات یہ کام کر رہی ہو, تو اصلاح کہاں سے آئے گی؟ لیکن اہل علم کو اپنا فرض جو ہے وہ ادا کرتے رہنا چاہیے اور کرنا چاہیے, اور الحمدللہ یہ کر رہے ہیں, لیکن اتنے زوردار طریقے سے کرنا چاہیے کہ اس کا کچھ اثر ہو. مثلا ابھی میں پروگرام کے دوران میں میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر یہ جو ڈرامے تھیٹروں کے اور میلوں کے کام ہوتے ہیں, ہائی کورٹ میں ریٹ کیوں نہیں کی جاتی اس کے اوپر, سپریم کورٹ میں ریٹ کیوں نہیں کی جاتی کہ ان کو حکمن بند کیا جائے؟ یہ اولیاء اللہ کی بے عزتی کا,
سبب بن رہے ہیں یہ لوگ، اور یہ ایک خاص خوارج کی جو ہے نا اس کا کیا کہتے ہیں ٹیکٹکس کے ذریعے، ان کے خاص پروگرام کے ذریعے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کو بند کیا جائے۔ کلندر بابا پہ جو آدمی آتے ہیں، ایک قسم کا حج ہے، غریبوں کا حج ادھر ہی ہے، پیسے والے سعودی جا سکتے ہیں اور غریبوں کا حج ادھر ہے۔ یہ سامنے یہ دنیا کے تمام لوگ باہر ملک سے بھی آتے ہیں، اور دنیا میں 4 صوبے ہیں پاکستان کے اندر، چاروں صوبے کے آدمی آتے ہیں اور ادھر حج کرنے آتے ہیں۔ یہ قسم کا حج ہے غریبوں کا، اور جو پیسے والے ہیں وہ تو چلو اوپر چلے جاتے ہیں سعودیہ۔ یہ لوگ پوری ادھر منتیں کرتے ہیں، نہ اللہ ان کو بہت دیتا ہے، کلندر کے محابے سے ان کو بہت مل جاتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ قدم پاک ہے، ادھر جو ہے نا حضرت علی سائیں کے جلوہ لائی تھی، اور ادھر نظارہ ہے تخت مبارک ہے، ادھر جو ہے 4 یار بیٹھ کے کچاری لائی تھی۔ یہ شان ہے، ان کو پتھری مارنی پڑتی ہے لازمی، اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہ ہیں جو ان کے ٹرنے پھرنے والی یارتیں جتنی کرو اتنی کم ہیں۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے، ہم کلندر بابا کے پڑوسی ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی ہمارے اوپر چھاں ہے، لکھ لکھ شکریہ ہے اس کا۔ یہ قسم کا حج ہے، سعودی میں پتھر مارنے پڑتے ہیں اور ادھر بھی پتھر مارنے پڑتے ہیں۔ یہ اللہ نے بولا بھائی جب تم لوگ ادھر نہیں آ سکتے ہو کلندر بابا پہ جاؤ۔ وہ ٹی وی پر ایک پروگرام تھا کہ سندھ کے اندر ایک مزار ہے، وہاں کا ایک محکمہ اوقاف کا بندہ، اس نے رشوت لے کر لوگوں کو اپنی زیر نگرانی بٹھایا ہوا ہے کہ یہاں سے یہ گندا پانی اٹھا کر ان کو دے دیں، یہ یہاں پر طواف کریں، 3 شیطان بنائے ہوئے ان کو کینکریں ماریں، اور جو لوگ آئیں ان سے پیسے لیں اور لوگوں کو یہ بتائیں۔ یعنی خود بندہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پر لوگوں کو غلط کام کرانے کی ترغیب دینے کے لیے، اور کچھ ان کو پیسے مل جاتے ہیں، وہ دینے والے کچھ وہ دے جاتے ہیں، کچھ وہ دے جاتا ہے۔ اس وقت تو اولیاء اللہ کے مزار کے خلاف پیسہ اس طرح سے خرچ ہو رہا ہے، انتظامیہ اس کے اندر، اور لوگوں کو کرائے پر حاصل کیا جا رہا ہے کہ آپ سجدے کریں۔ وہ یوٹیوب کے اوپر وہ فلمیں بنی ہوئی ہیں، وہ جاتا ہے بندہ اس کو 2-4 ہزار روپیہ دیتا ہے، اچھا یہ سجدے کریں، طواف کریں، یہ یہاں اس طرح سے کریں، یہ مٹی اٹھائیں، یہ یہاں پر جو ہے نا وہ درخت کے نیچے بیٹھیں، تو وہ بندہ کھڑا وہ کہتا ہے یہ جو درخت ہے اس کے اوپر ان قبلہ ولی اللہ کی روح ظاہر ہوتی ہے، فلاں رات کو ہوتی ہے، اگر رات کو یہاں ہے تو وہ روح ظاہر ہوتی ہے۔ تو جب اس سے بعد میں پوچھا گیا کہ یہ تمہیں کس نے بتایا ہے، تو وہ بات پتا چلی کہ یہ جو مینیجر صاحب ہیں نا، یہ تو سارا ان کا کیا دھرا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کام کریں۔ اس کا میں انکار نہیں کر رہا کہ بعض جو علم کے زوال کے زمانے میں، عمل کے زوال کے زمانے میں کچھ لوگوں کے ویسے الزام بھی ایسے ہو گئے ہیں، ان کی بھی اصلاح کرنا ہمارا فرض ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی، اس لیے اس کے اوپر جتنا کام ہو سکے وہ کرنا چاہیے۔ لیکن وہ سارے لوگ جو جتنے لوگ ہیں الحمدللہ جو تربیت خود یافتہ ہیں اور آگے اپنے مریدین کو، اہل ذکر کو ذکر کراتے ہیں، فکر کراتے ہیں، وہ مبارک سلسلہ میں ادارہ صراط مستقیم نے ایک اذان دی ہے۔ پچھلے سال حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر ہم نے ایک ہینڈ بل شائع کیا تھا، جس سے ہم نے کہا تھا کہ یہ دربار گنج بخش صحبت انوار ہے، یہاں بھنگیوں چرسوں کے ڈیرے ختم ہونے چاہیے، مردوں عورتوں کا اختلاط ختم ہونا چاہیے، اور یہ عرس کے موقع پر بھنگڑے ڈانس کنجریوں کے جو وہاں پہ پروگرام کیے جاتے ہیں بہر بازاروں میں ختم ہونے چاہیے۔ ہم نے اس لور اور تپش کے اندر چھولے ہاتھ میں پکڑے ہیں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان مشائخ کو جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جنہیں ابھی مطلب سمجھ نہیں آ رہا، لیکن انشاءاللہ یہ عزم ہے، اور بہت فرق آپ دیکھ رہے ہوں گے وہاں پہ آ چکا ہے۔ یہ ہمارے آستانے ہے، ہم کسی بدبخت کو یہاں اپنی من مانی نہیں کرنے دیں گے۔ یہ آستانے شریعت کے گہوارے ہیں، یہاں وہ انداز ہوگا جو انداز ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ پروگرام دیکھا پچھلے دنوں میں ڈاکٹر آصف جلالی صاحب اور علامہ کوکب نورانی اور حاجی حنیف طیب صاحب، ان کا یہ ہم کہلاتے ہیں اہل سنت و جماعت۔ ہماری طرف سے پوری دنیا کو یہ بتا دیا جائے کہ مزارات پر جا کر دھاگے باندھنا، تالے باندھنا، عورتوں کا بے پردہ یا بے محرم جانا، وہاں آواز کے ساتھ ان کا کچھ کرنا یا ناچنا،
یا جو چادریں لے کے جاتے ہیں ان کا ڈھول بجانا یا اس کا جلوس اس طرح نکالنا جس میں شرعی آداب نہ ہو، ان تمام باتوں کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کسی کو سکھایا گیا۔ اگر کوئی سجادہ نشین کہلانے والا اپنے سامنے غلط کام ہوتا دیکھ رہا ہے اور چپ ہے، ہم اس کو بھی وارن کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اگر اپنی نسبت ظاہر کرتا ہے تو اس کی ڈیوٹی ہے بے شک کہ وہ وہاں خیال رکھے۔ کوئی نشہ کرتا ہے، کوئی وہاں جا کر، ہم تو کہتے ہیں وہاں ادب سے بیٹھے، کوئی اگر پاؤں پسار کے بیٹھا ہے ہمیں یہ پسند نہیں چاہیے جائے کہ ہم وہاں پر دھمال کو پسند کریں گے۔ ہاں کسی شخص پر کیفیت طاری ہو جائے جس کو وجد یا حال کی کیفیت کہتے ہیں، خود بخود وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں اگر وہ ہل رہا ہے وہ وجد حال دنیا جانتی ہے، لیکن دھمال ڈالنا یا بلند آواز سے خام خواہ دکھاوے کے لیے نعرے لگانا، بال بکھیرنا، عورتوں کا بے پردہ اور بے محرم جانا ہرگز ہماری طرف جلالی سے صاحب نے ایک کتاب دکھائی تھی، اس کتاب کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ محکمہ اوقاف کو بھیجی ہے یہ کتاب جاتا، یہ کتاب الروح جو ابن قیم کی ہے، جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اس نے ساری قبروں کے لیے بات واضح کر دی ہے۔ یہ کتاب الروح، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور بڑا قانون بھی یہاں واضح کر دیا گیا۔ صفحہ نمبر 22 ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مغنی عن حمل الاسفار میں بھی ہے، موجم کبیر میں بھی ہے، مجمع الزبید میں بھی ہے اور یہ کتاب الروح میں بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا مات احدکم فسویتم علیہ الترابا، جب تم میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے تو تم اس پر مٹی ڈال دو، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فلیکم احدکم علی راس قبرہ، تم میں سے کسی کو اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ یعنی یہ یہاں بھی بات رائج کرنی چاہیے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو فرمایا نبی علیہ السلام نے اس کے قبر کے سرانے کھڑے ہو جاؤ دفن کرنے کے بعد۔ پھر کیا کہو؟ فرمایا کہو یا فلان ابن فلانا، اے فلاں فلاں کے بیٹے۔ فرمایا ماں کا نام لینا ہے، اے فلانی کے بیٹے، نام لے کے اس کی امی کا، اس کو آواز دینی ہے۔ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ، جب بولو گے نا وہ سن لے گا، جواب نہیں دے سکے گا مگر سن لے گا۔ ثُمَّ لِيَقُلْ يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانَ الثَّانِيَةَ، دوسری بار پھر تم نے کہنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَائِدًا، سیدھا اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ پہلی مرتبہ سنے گا اور دوسری مرتبہ سیدھا اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ثُمَّ لِيَقُلْ يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانَ، تیسری مرتبہ پھر کہو تو کیا ہوگا؟ فرمایا اب آگے سے بولے گا کیا؟ ارشدنا رحمک اللہ، او باہر بولنے والے بتا مجھے کیا بتانا چاہتا ہے۔ خدا تجھ پہ رحم کرے، اندر سے دعا بھی دے گا، خدا تجھ پہ رحم کرے، میری قبر پہ آ گیا ہے تو بتا مجھے کیا سمجھانا چاہتا ہے تو۔ تو فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے، وہ کہتا ہے وَلَكِنَّكُمْ لَا تَسْمَعُونَ، تم سنتے نہیں ہو، تو یہ بتایا کہ جو سنائی نہ دے انکار اس کا نہیں کرنا، مان لینا ہے۔ فَيَقُولُ، یہ جو باہر سرانے کھڑا ہے یہ کہے اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا، یاد کر اپنے سچے عقیدے کو جو دنیا میں تو کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اسے یاد کر۔ یہ قبر کے سرانے یعنی 3 مرتبہ اس کو خطاب کر کے یا کے ساتھ عام قبر عام بندہ یا کے ساتھ خطاب کر کے اس کو پھر یہ کہنا ہے کہ وہ اپنا عقیدہ یاد کرو، انک ردیت باللہ ربا، تو نے رب کو اللہ کو رب مانا تھا دنیا میں، اسلام کو دین مانا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی غیب دان مانا تھا، وبالقرآن اماما، قرآن کو تو نے امام مانا تھا۔ فرمایا جس وقت یہ تم باہر سے بولو گے نا تو کیا ہوگا؟ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ان منکرا و نکیرا یتأخروا، وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے جو امتحان لینے آئے تھے۔ کل واحد منہما ویقول انطلق بنا، ان میں سے ہر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے گا، اب بولنے کی جگہ نہیں، چلو واپس چلتے ہیں۔ اب امتحان کس چیز کا لیں؟ یہ تو سارے جواب پہلے ہی دے رہا ہے، آؤ چلتے ہیں۔ یہ ہر فرشتہ جو 2 آئے ہوئے دوسرے کو کہے چلو اب چلتے ہیں۔ اب صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حدیث ہے فرشتے کہتے ہیں کہ چلتے ہیں،
وہ کیوں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ یکون اللہ و رسولہ حجیجہ دونہما، اب اس بندے کا امتحان لینے کی ضرورت نہیں، اللہ اور اللہ کے نبی دونوں اس کے حامی ہیں، اگر ہم نے کوئی ایسی بات کی تو اللہ کی طرف سے اللہ جواب دے گا، اس واسطے اب یہاں بولنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس بندے کی امی کا نام نہ آتا ہو، آپ نے فرمایا باپ کا نام نہیں لینا، امی کا نام لینا، امی کا نام نہ آتا ہو، پتہ ہی نہ ہو جنازے میں گئے ہیں کہ دوست تھا پتہ ہی نہیں والدہ کا نام کیا ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ینسبہ الی امی حوا، حضرت حوا کا نام تو آتا ہے نا، اسے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا کہہ کے پکارو۔ اب فیصلہ سارا ہو گیا۔ اس حدیث کو لکھ کے ابن قیم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فہذا الحدیث وان لم یثبت، اگرچہ اس کی سند میں ضعف ہے، فاتصال العمل به فی سائر الامصار والآثار من غیر انکار کاف فی العمل به، کہنے اگرچہ سمجھ کمزور ہے مگر حدیث قابل عمل ہے، یہ مضمون اور یہ بات پلے باندھ لینا، ہزاروں بیماریوں کی یہ علاج ہے ان کی طرف سے جس کو دیکھ دیا گیا۔ ہمارا تو قانون ہے ہی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی تشریح کی ہے، لیکن ابن تیمیہ کا شاگرد ابن قیم کہنے لگا اس حدیث کی سند اگرچہ کمزور ہے مگر سارے مسلمان ساری دنیا میں یہ کام ہر زمانے میں کرتے رہے ہیں، ان کا کرنا اس کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہے، اس پر عمل کرنے میں اب کوئی بات نہیں، چونکہ سارے مسلمان جو کرتے رہے ہیں، سند کو چھوڑو مسلمانوں کے عمل کو دیکھو، جب وہ کام کرتے رہے تو ہمیں اس پر اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے۔ اب اس سلسلہ میں یہ سارے ادوار کا چونکہ ایک ایک ہمارا دعویٰ ہے، ہم ہر صدی میں، ہر سال میں، ہر مہینے، ہر دن میں وہ عمل امت کا ثابت کر سکتے ہیں جو عقیدے آج بھی اہل سنت کو رب نے عطا فرمائے۔ یہ ایک ضروری پیغام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، فرماتے ہیں کہ پھر یعنی پڑھنے کے بعد اپنا جو مطلب جائز شرعی ہو اس کے لیے دعا کرے اور صاحب مزار کی روح کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دے، پھر اسی طرح سلام کر کے واپس آئے۔ کس طرح؟ فرمایا جیسے پائنتی کی طرف سے جائے اور کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلہ پر مواجہ میں کھڑا ہو جائے، یعنی قدمین شریف کی طرف سے جائے اور جہاں چہرہ مبارک ہے قبر میں اللہ کے ولی کا، وہاں سے 4 ہاتھ دور کھڑا ہو کر پڑھے اور پھر دعا مانگے اور کہنے لگے مزار کو نہ ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے اور طواف بالاتفاق ناجائز ہے اور سجدہ حرام۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت، ان کا بتایا ہوا، ان کا واضح کیا ہوا اور ان کا سمجھایا ہوا انداز جو ہے اس کے مطابق نہ ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے اور طواف بالاتفاق ناجائز اور سجدہ حرام۔ اور اس کے سوا آج کچھ خطیب بڑی بے احتیاطی سے، ان کے پتہ نہیں کیا مقاصد ہیں اور وہ کس مسلک سے نظریے سے تعلق رکھتے ہیں، صوفیاء کے عقیدہ وحدت الوجود کو معاذ اللہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس واسطے اہل سنت و جماعت سچے پھولوں کا نام ہے اور سچے نگینوں کا نام ہے، ہر طرف اس پر حملے ہو رہے ہیں، کئی محاذوں پر حملے ہو رہے ہیں، ان حملوں سے بچانے کے لیے اپنے مسلک کو ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے اور اس سلسلہ میں ہر وقت بیدار رہنا چاہیے۔ اپنی گزارشات کو ختم کرتے ہوئے کی ہے اور اس کے اندر اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری کے آداب لکھے ہیں اور سجدہ اور طواف اور یہ نظر باندھنے کے یہ جو غلط نظریں ہوتی ہیں ان کا رد کیا ہے، اور ہم نے محکمہ اوقاف کو یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول کریں، ہم نے گورنر پنجاب کو کہا ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول کریں، اور انہوں نے اس کے اوپر یہ کام کیا۔ تو یہاں 2 محاذوں پر کام ہونا چاہیے، ایک تو انتظامیہ کے طور پر بھی، اور جو علماء ہیں اور خاص کر کے وہ علماء جو کسی مزار کے خطیب ہیں، ان علماء کا سب سے زیادہ فرض بنتا ہے کہ اہل اللہ کے مزارات پر حاضری کے آداب بتائیں۔ اگر ایک بندہ بار بار مزار کی حاضری کے لیے آئے اور اس کی زندگی نہ بدلے، اس کے اندر روحانیت پیدا نہ ہو اور اس کا زندگی کا نقشہ نہ بدل جائے، وہ تہجد گزار نہ بنے،
تو اس کا مطلب ہوا کہ اس نے وہاں سے حصول برکت نہیں لیا. اس کا یہ مطلب نہیں میں کہہ رہا کہ اب وہ جیسے خوارج کہتے ہیں جی کہ اس کا تو مزار والا کار ہی کچھ نہیں سکتا. وہ عرب کے اندر، سعودی عرب کے اندر کتنے لوگ ہیں روز عمرہ کرتے ہیں پھر بھی ان کی زندگیاں اس طرح کی رہتی ہیں، تو نعوذ باللہ کیا کہیں گے کہ وہ کعبہ کچھ نہیں کر سکتا یا اللہ تعالیٰ کی ذات کچھ نہیں کر سکتی. وہ اس کا اس طرف تو نیگیٹو تو نہیں لے کر جائیں گے نا. مزارات کے اوپر وہ جو انہوں نے ڈاکٹر آصف جلالی صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے، اور وہ کتاب میں نے ابھی پڑھی نہیں لیکن وہ میں نے اس کے اوپر دیکھا. اہل علم اس کے اوپر جو ہے وہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں اور زیادہ زوردار طریقے سے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. جو مزارات پر جانے والے ہیں ان میں سے ظاہر ہے کہ اکثریت اہل سنت و جماعت کی ہی ہے، لیکن علم کی کمی ہے. اس وقت مسلمانوں کے اندر مجموعی طور پر علم کی کمی ہے. بس وہ علم کی کمی کی بنا پر وہ سبائیوں والی وہ باتیں، داغے باندھنے، تالے لگانے یا طواف کرنا یا سجدہ کرنا یا مٹی کو، بزرگوں کی قبور کی مٹی بابرکت ہوتی ہے. یہ غالباً پچھلے پروگرام میں میں نے طبقات الحنابلہ سے بتایا، امام بخاری کی قبر کے بارے میں بتایا. وہ میں یہ اپنی جگہ پر حق ہے کہ قبور صالحین کی اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کے اندر برکت پیدا فرماتا ہے اور لوگوں کے لیے وہ بابرکت ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ چلے گا مر گیا ہے تمہارے یہ لے جاؤ یہ لے جاؤ یہ لے جاؤ. 2 ڈرم مٹی کے لے کر بیٹھ جائے کسی مزار پر اور ہر آنے والے کو کہے کہ اچھا 150 دیتے جاؤ، یہ ان کی قبر کی مٹی ہے تو اس میں یہ شفا ہے، اس میں یہ شفا ہے، اس میں اس کو بطور بزنس کرنا اور وہ بدنامی کا سبب کرنا، یہ اہل سنت و جماعت کے معمولات میں سے نہیں ہے. اس سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں اور ہمارے اہل علم نے بھی اس کا برات کا اظہار کیا، ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے بھی کیا. ان سب کا یہ فرض بنتا ہے اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس بات کے ہم قطعی حامی نہیں ہیں کہ ان جانے والوں کے اوپر شرک بدعت کا فتویٰ لگایا جائے اور ان کو اڑا دیا جائے. یہ بات درست نہیں ہے. اسی طرح ایک یہ بات اب یہ بھی کہیں شاید ہو، لیکن میرے بچپن میں بھی کہیں کوئی تھی شاید، اور اب بھی بہت شاید پا ہو. سبائیوں کے اندر ایک نظر ماننے کا اور طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ کسی مزار پر جا کر یہ کہنا کہ یا اللہ مجھے تو بیٹا عطا فرما، اور جب وہ بیٹا ہوگا تو میں اس کے سر کے اوپر چوٹی رکھوں گا، اور جب وہ چوٹی لمبی ہو جائے 1.5 گز کی لمبی ہو جائے تو میں اس مزار پر آ کر اس چوٹی کو کاٹ دوں گا. یہ نظر ہوگی. یہ وہ تالوں کی جیسے تالوں والی نظر ہے نا، دھاگے باندھنے والی، یہ بھی اسی طرح ہو جاتا ہے، اسی طرح کی نظر ہے. اہل سنت کی ایسی نظر کا کوئی وجود نہیں، نہ وہ رکھنی چاہیے. چوٹی یہ بھی سرے سے ناجائز ہے اور مزار کے اوپر جا کر اس کا کرنا تو اور ناجائز ہے. جناب روپیہ 5000 لگتا ہے، میں کہ آؤ تو ہے ٹریکٹر تے چڑھے ہوا وزرین اترے لانا پیا سمجھ کے 2 لیکاں پائیاں نہیں اتنے یہ 10,000 تو نہیں یہ کم ہونے والا. میں کہ بچوں میں پڑھانا تو جملہ تو مروڑی ایک پائی ہوئی ہے تیری، یہ سمجھ کوئی نہیں. وہ پایا کیا تین آپ پڑھائیے تا میں نہیں تین پڑھن ہونا. یہ جہاں تو بچ کریا کرو، ضعیف الاعتقاد نہ بنو چوکھے، نہ انہاں دی ضرورت ہے. انہاں بے ایماناں وچ بھی زیادہ انہاں دے بندے بڑے ہوئے، کدی آنا جی مندرا سٹنا ہے، کدی آ کچھ کرنا ہے. یہ جہاں کدی ضعیف الاعتقادی نہیں. تواڈے کول خزانہ ہے، قرآن پڑھو. آیت الکرسی شریف جڑا بندہ بھی پڑھ کے 11 دفعہ صبح 11 دفعہ شام، میرے آقا دا فرمان ہے وہ دے واسطے قلعہ بن جائے. اللہ دی حفاظت کو دے شامل ہوندی جی آیت الکرسی پڑھے 11 دفعہ صبح 11 دفعہ شام. اور اے دے اتے حضرت ابوبکر صدیق سرکار اے اضافہ کر دیان اول آخر نال قبولیت واسطے ایک چٹھی لائے. یہ آپ کا یہ فرمان موجود ہے. بجے نہ دل کھلوس نہ آیت الکرسی اگے ہی قبول ہے پر ایک چٹھی چل آئے اگے وہ کیڑی فرمایا پہلے بھی 3 باری درود چ پڑھے، آخر درود پڑھے ضرور قبول ہو جائے گی. کیوں یہ چٹھی لگ جاندی دعا ہوئے اول آخر. ہن ساڈے مولانا تشریف فرما دعا تو 5 وقت جس ویلے دعا کر پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیوں ایک قبولیت دی چٹھی لگ گئی نال جو ایک درخواست نہیں اضافی نال تبارک تو دعا جی نہ کرنی اللہم صلی تو شروع تے جی مکان کیا ہے سنی عالم صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑا طریقہ
اس کے منع کرنے کا، اس کا روکنے کا علماء کا ہے، وہ بتائیں اور ہائی کورٹ میں ریٹ کریں اور انتظامیہ سے مل کر ان باتوں کو روکا جائے۔ لیکن کیا کیا جائے، ہمارا سارا زور جب چلتا ہے تو جو مزارات پر اگر کسی نے غلطی کی ہے نا، اس پر وہ زور چلتا ہے ہمارے دوستوں کا، یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط۔ اب دفتروں میں چلے جائیں تو رشوت عام، کسی کا کام نہیں ہوتا۔ ایئرپورٹ پر چلے جائیں تو سوان کا جو اشر ہوتا ہے انگلینڈ سے جانے والے ان کو پتا ہے، ٹکٹ ہو کے کرانی ہو تو کیا اشر ہوتا ہے، پولیس کے تھانے میں چلے جائیں تو کیا اشر ہوتا ہے۔ اب یہ سارے اتنے بڑے بڑے جرم ہو رہے ہیں، ہمارے شبہ ڈالنے والے خارجیوں کا جگرا بڑا کمال کا جگرا ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو تو برداشت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ان کی علم سے اصلاح ہونی چاہیے، پولیس والوں کی علم سے اصلاح ہونی چاہیے، دفتروں والوں کی علم سے اصلاح ہونی چاہیے، پی آئی والوں کی علم سے اصلاح ہونی چاہیے، اور کسٹم والوں کی علم سے اصلاح ہونی چاہیے، وہ زراعت والوں کی علم سے اصلاح ہونی چاہیے، وہ ٹیکس والوں کی، کسٹم والوں کی علم سے اصلاح ہونی چاہیے، مگر جو مزارات پر غلطی کریں ان کی علم سے نہیں، ان کی بمب سے اور گن سے اصلاح ہونی چاہیے، اور ان کا وہ مبیع الدم ہے، ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ درستی نہیں ہے، بلکہ جتنے اس طرف راستے جاتے ہیں ان سب کو بند کر دینا چاہیے۔ اور اگر کہیں ان کو یہ پتا چل جائے کہ یہاں ولی اللہ دفن نہیں ہے، ویسے ہی لوگوں نے بنا لیا، اس بات کا ہمیں اقرار کرنا چاہیے اور کرتے ہیں کہ مصر کے اندر بھی، شام کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی بعض جگہ ہیں، وہ ان کا جب وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ولی اللہ کے سرے سے مزار ہی نہیں، اس کو وہ نشانہ بناتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں تو کوئی ولی اللہ طریقی طور پر آیا ہی نہیں، کسی کا مزار ہی نہیں، تو وہ اصل اولیاء اللہ کے مزارات کو بھی جو ہے نا اس کا بھی انکار شروع کر دیتے ہیں۔ یہ قطعی علمی طریقہ نہیں ہے اور نہ یہ دانش مندی ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے زمانے سے ذرا پہلے ہندوستان میں ایک بندہ تھا، اس نے نبوت کر دیا، کہنے لگا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، میں عیسیٰ ہوں، میں مسیح ہوں، میں موسیٰ ہوں، سارے دعوے کر دیے۔ ہم اس کو کہتے ہیں کذاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی، لیکن بعد میں وہ جنگ ہوئی، وہ مسلمہ کذاب، وہ جھوٹا نبی تھا۔ ویسے نبی تو ہوتا ہی سچا، اس کے ساتھ نبی کا تو لفظ ہی نہیں آنا چاہیے، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو کیا اب اس کا یہ مطلب لیں گے کہ ایک جھوٹا نبی انڈیا میں پیدا ہوا اور ایک جھوٹا نبی فلان جگہ ہوا، اس نے کذب کا دعویٰ کیا، وہ کذب پر مبنی تھا، تو اب اس کا یہ مطلب لیں گے کہ سچا نبی کوئی نہیں ہوتا؟ جعلی کرنسی کا یہ مطلب لیں گے کہ اصلی کرنسی کوئی نہیں ہوتی؟ بلکہ لوگوں نے تو جھوٹے معبود بنا لیے، تو اب کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ سچا معبود ہی نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ، جھوٹے معبودوں کی نفی ہے، سچے معبودوں کی نفی نہیں ہے۔ اس لیے جس چیز کا سب سے زیادہ خطرہ ظاہر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جا کر وہ شرک نہ ہو اور اس کے اوپر وہ خواہ مخواہ کی جو ایسے باتیں کی جاتی ہیں۔ بعض مزارات پر یہ ہو گیا ہے کہ وہاں پر کوئی ڈرگی، فیمی، کوئی چرس بیچنے والے، کوئی قاتل، ان کے پیچھے پولیس لگی ہوتی ہے، اور وہ باہر آ کر جو ہوتے ہیں نا فقیر گداگر، ان کی صورت میں وہاں وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک تو وہ پولیس سے چھپ جاتے ہیں اور نہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ بیسیکلی پرائمری طور پر وہ تو بدکار لوگ ہوتے ہیں، وہ تو غلط لوگ ہوتے ہیں، اور وہ وہاں جا کر وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور لوگ آنے جانے والے کبھی کبھی ان کو بھی اللہ کا نیک بندہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ تو بدماش ہوتے ہیں۔ اسی طرح عورتیں جو گھر سے بیچاری تنگ ہوتی ہیں، کسی کو تنگ ہوا، وہ چلی گئی کہ میں اللہ کے ولی کے مزار پر حاضر ہوں، تو وہ ان کے ہتھے چڑھ جاتی ہے۔ اس طرح سے جرائم جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو ان ساری باتوں کا حل یہ ہے، جس طرح دوسری تمام منکرات جو ہیں ان کا ہم اپنے طریقے سے، علمی طریقے سے ان کا حل کر رہے ہیں، اسی طرح اس کا بھی حل کیا جائے، اور الحمدللہ بڑی حد تک حل ہو گیا ہے۔ میں نے جن عرب ممالک میں دیکھا ہے جس طرح سے ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ ملنگ بیٹھنے والے اور اس کا وہ کلچر اس طرح سے وہ نہیں ہے، وہاں پر الحمدللہ وہ جعلی مزارات تو مقام مشاہد تو بعض لوگوں نے بنائے ہیں، لیکن یہ وہاں عام طور پر نہیں ہوتا۔ تو اس کی بہت ضرورت ہے، اور ہمارے ہاں جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے A B C
تینوں خوارج کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر یہ پلاننگ ہے جو کچھ وہ ہو رہا ہے، تاکہ ہم لوگوں کو میڈیا پر دکھائیں اور اولیاء اللہ کے مزارات سے نفرت دلائی جائے، ان کو شرک کا اڈا بنایا جائے، ان کو ختم کیا جائے، اور اس طرف جتنے راستے آتے ہیں ان کو بند کیا جائے۔ وہاں پر تلاوت جائز نہیں ہے، وہاں سفر کر کے جانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ ساری جتنی باتیں ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ ان کے ذام میں وہ شرک بنتی ہیں، اور ان کا وہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، اور اس کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ سب باتیں کی ہیں۔